السلام علیکم ناظرین، آج کا سچ کے ساتھ میں ہوں ندیم حسین۔ گو کہ یہ خبر سب سے پہلے گارجین اخبار میں شائع ہوئی اور اس کے اندر یہ بات کہی گئی کہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ سلیپر سیلز ہیں اور بھارت کی خفیہ ایجنسی را جو ہے اس نے ان کی مدد سے پاکستان کے اندر کارروائی کرتے ہوئے 20 افراد جو ہیں ان کو قتل کیا ہے۔ گارجین میں یہ بات بھی کہی گئی کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا دفتر جو ہے وہ براہ راست وزیر اعظم مودی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ مغربی ممالک میں بھی بھارتی آپریشنز جو ہیں وہ کیے گئے اور لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا۔ کینیڈا میں جو قتل ہوا اور جو اب تک بھارت کے گلے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں بھی اسی طرح کی ایک سازش جو ہے اس کا سامنا جو ہے بھارت کو کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے بات جو ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہی ہے، بلکہ اس کے بعد بھارت کے وزیر دفاع راج ناتھ نے یہ بات کہی کہ ہاں، ہم نے یہ کام کیا ہے اور یہ جو ذمہ داری ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ بھارت جو ہے اس پر دباؤ تھا، اور ظاہر ہے کہ راج ناتھ سنگھ جو ہے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو پاکستان میں مستقبل میں بھی نشانہ بنانا پڑا تو بنائیں گے، ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ گھس کر ماریں گے۔ راج ناتھ سنگھ کا یہ اعتراف جو ہے اس کے بعد تقاضا تو یہ تھا کہ بھارت سے ایک مؤثر احتجاج جو ہے وہ کیا جاتا، ایک ڈیمارش جو ہے وہ کیا جاتا، یا اس حوالے سے بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ہے ایک انتہائی سخت موقف جو ہے اس کو اپنایا جاتا۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ زیادہ نہیں بڑھا، اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی مذمت اور پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے ایک بیان تک جو ہے وہ محدود رہا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ یقیناً تشویشناک ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ریاستی دہشت گردی کا اعتراف ہے، اور یہ کوئی معمولی شخص نہیں کر رہا، یہ کوئی خبر ذرائع سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہ بھارت کا وزیر دفاع راج ناتھ جو ہے وہ طاقت کے نشے میں سے چور ہو کر یہ بات جو ہے وہ کہہ رہا ہے۔ ظاہر ہے پاکستان جو ہے اس سے پہلے بھی بھارت نے اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی تو اس کا دندان شکن جواب دے چکا ہے، اور جو پلوامہ کے بعد کی فضائی حملے کی کوشش تھی اس کا جو نتیجہ برآمد ہوا تھا وہ چائے جو ہے وہ آج تک بھارت کی افواج میں کافی مقبول ہے۔ لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی بھارت کا یہ سلسلہ جو ہے یہ پاکستان تک محدود نہیں ہے، اور ظاہر ہے دوسرے ملکوں میں بھی اسی نوعیت کی کارروائیاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف تو ریاستی دہشت گردی ہے، اور اس کے بعد یہ طرز عمل کہ شاید ہم چودھری ہیں یا بدماش ہیں، اس کو دنیا جو ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بنیادی طور کے اوپر جو راج ناتھ سنگھ نے بیان دیا ہے وہ بھارتی وزارت خارجہ کے موقف سے برعکس ہے، کیونکہ وہ اس بات کی جو ہے وہ تردید کر چکے ہیں۔ پاکستان نے اس چیز کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ بھارت جو ہے اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جانی چاہیے، اور گارجین کی جو سٹوری تھی اس کے اندر اس بات کا بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ محض ایک بات نہیں ہے، بلکہ ان کے ثبوت جو ہیں وہ بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ بھارت اپنے بڑے حجم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اپنی بڑی مارکیٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کے خلاف تو یہ پروپیگنڈا کرتا رہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کی سرزمین ہے، لیکن اب بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کا چہرہ جو ہے وہ بہت برے طریقے سے بے نقاب ہو رہا ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ یقیناً ہوا جانا چاہیے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب بین الاقوامی دنیا کو یہ باور کروا رہا ہے کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کو داعش جیسا خطرہ جو ہے سمجھا جائے، اور اس حوالے سے وہ یہ مطالبہ بھی کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو کہ داعش کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اندر جو حالیہ چائنیز انجینئرز والا واقعہ تھا اس میں پاکستان نے بھی انٹروسپیکشن کی ہے، اور ظاہر ہے
کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ انضباطی کارروائی کا سامنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے کیا کوئی حل جو ہے وہ نکل سکتا ہے، اور صرف معاملات جو ہیں کیا اب وہ لڑائی کے بغیر جو ہے وہ حل نہیں ہو پائیں گے؟ پاکستان کا عزم اس حوالے سے جو ہے بالکل واضح ہے، اور پاکستان جو ہے وہ بارہا یہ بات کہہ چکا ہے، اور کہ دہشت گردی کو اور دہشت گردوں کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، اور اس راہ میں دی جانے والی لازوال قربانیاں جو ہیں وہ بھی اس امر کی عکاس ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس پر کریں گے بات۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری۔ قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آغاز تو اس کا ہوا تھا گارجین میں آنے والی سٹوری سے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اندر 20 افراد کے قتل کا جو ہے وہ ذمہ دار ہے، لیکن اب ظاہر ہے بھارت کی وزارت خارجہ نے اس کی تردید کی، لیکن اب بھارت کے وزیر دفاع جو ہیں راج ناتھ سنگھ، وہ جو ہیں وہ تو اب ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم اس چیز کے جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ تو یہ جو صورتحال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس پہ آگے بھی بات کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر جو طرز عمل بھارت کا ہے، لیکن ابھی پاکستان کو فوکس کرتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے رسپانس جو تھا وہ کافی تھا؟ دیکھیں، پہلی بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ویسٹ میں بھی ان کا رسپانس مختلف رہا ہے۔ کینیڈا کی طرف جب کینیڈا نے یہ اعتراض کیا تھا، ان پہ چارج لگایا تھا، تو بڑے وہ برہم ہوئے تھے۔ جب امریکہ نے لگایا تو جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے۔ تو یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، یہ دوغلا پن ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے جب کہا تو ان کا ہاں ہم انویسٹیگیٹ کریں گے، بتائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور جب کینیڈا نے کہا تو بڑا انہوں نے غصے کا اظہار کیا۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ یہ سب انٹرنل پولیٹکس ہے، الیکشن ہونے والا ہے، وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ امریکہ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ جب امریکہ نے یہ اعتراض کر دیا کہ آپ تو قاتلوں کو یا ان کو خرید رہے ہیں یا ان کے پیچھے ہیں یا آپ کی ایجنسیز خود قتل کروا رہی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہماری پبلک اوپینین پہ اثر پڑے گا کہ امریکہ بہادر بھی ہمارے خلاف ہو گیا ہے، تو انہوں نے ایک دم بھیگی بلی کی طرح ایک ٹون اڈاپٹ کی۔ اس طرح پاکستان کی طرف جو ریئیکشن ہے وہ ووٹ کے لیے، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی بات ہے ہندوستان میں، اس کی قیمت ہر ملک کو ادا کرنی پڑے گی، پڑتی ہے، ہمیں بھی پڑ رہی ہے جو ہماری پالیسیز تھی ماضی کی، اور کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو بھارت کی آج کی جو پالیسیز ہیں، جس طرح وہ مسلمانوں کو بالخصوص اور باقی مائنورٹیز کو بالعموم ٹارگٹ کر رہی ہے، اور ابھی تک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو ان کے پروونشل الیکشنز ہوئے ہیں اس میں انہوں نے پاکستان کا زیادہ ذکر نہیں کیا تھا۔ اب جیسے جیسے لوک سبھا کے الیکشنز آ رہے ہیں، وہ ایک دم انہوں نے راج ناتھ سنگھ کو، حالانکہ ان کی منسٹری آف فارن افیئرز نے، ایکسٹرنل افیئرز منسٹری نے ڈینائی کیا، انہوں نے ایک دم اس کو نہ صرف اون کیا بلکہ اگر پاکستان کرے گا تو ہم کریں گے۔ تو اس کا جواب پاکستان کی طرف سے یہی ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا، لیکن یہ کہہ دیں گے آپ کو یاد ہونا چاہیے جب آپ نے کیا تھا تو آپ کا پائلٹ ہمارے قبضے میں تھا اور آپ کے جہاز ہم نے گرائے تھے۔ تو یہ ایسی کہانیاں ہیں، یہ اپنے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے۔ اور پچھلی دفعہ جب پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو پہلے کانگریس پارٹی نے اور اپوزیشن نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ یہ تم نے کروایا ہے الیکشن جیتنے کے لیے۔ پھر انہوں نے ماشاءاللہ پورا میڈیا اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے، ایجنسیز تو ویسے ہی ان کے قبضے میں ہیں، انہوں نے ان کے اوپر غداری کے چارجز لگانے شروع کر دیے اپوزیشن کے، تو اپوزیشن کو بھی چپ کرا دیا اور پلوامہ کی وجہ سے الیکشن جیتا۔ یہ جو لوگ ہیں تو ایک پرسنٹیج یہ ہے کہ 46 to 50% جو لوگ ہیں وہ مسلمان، شیڈیول کاسٹ، سکھ یا کرسچن ہیں، بلکہ 50 کے سے تھوڑا سا بڑھ جائیں، کاسٹ ہندوز ایک طرف ہو جائیں گے، تو اپنے ملک کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ بٹ اینی وے اٹ از دیئر ہیڈ ایک، ہمیں کو زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہ جواب ضرور دینا چاہیے تاکہ ان کے لوگوں کو پتہ چلے۔ آج کل بدنصیبی سے ہندوستان میں انہوں نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں ان کا نیریٹو جائے۔ ہماری ایفرٹ ہونی چاہیے کہ ہمارا نیریٹو کسی طرح سے انڈین پبلک کو پہنچ جائے کہ وہ بے وقوف ہو کے اندھوں کی طرح ان کو ووٹ نہ دیں۔ بدنصیبی سے لگ یہی رہا ہے
کہ مودی صاحب الیکشن جیت جائیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں. شاید ہمیں اندازے غلط ہوں گے، شاید وہاں کچھ پرابلمز ہوں ان کی انٹرنل پالیٹکس میں جس کا ہمیں اتنا زیادہ پاکستان میں اندازہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے حالانکہ منسٹری آف فارن افیئرز نے، ایکسٹرنل افیئرز منسٹری نے ڈینائی کیا تھا، لیکن مودی صاحب کی اجازت سے ہوم منسٹری نے نہ صرف اون کیا ہے بلکہ ڈنکے کی چوٹ پہ اون کیا ہے. میں آتا ہوں ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا. ویلکم بیک. ناظرین، ہمارے آج کے مہمان پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ کب تک اس طریقے سے چلے گا؟ بین الاقوامی میڈیا کے اندر بھی بھارت کے حوالے سے یہ بات کہی گئی کہ جناب جو ان کے ساتھ تعلقات ہیں اس پر نظر ثانی ہونی چاہیے. یہ چیزیں جو ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا، یہ بڑے تواتر کے ساتھ ابھر کر جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کے فارن آفس نے اس کی مذمت ضرور کی ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ایک مؤثر طریقے سے اب دنیا کے اندر جب یہ احساس بھارت کے حوالے سے پیدا ہونا شروع ہوا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی کس طرح ہو رہی ہے، وہ دوسرے ممالک میں کس طریقے سے اس طرح کی کارروائیاں جو ہے وہ کر رہا ہے، اور وہ بطور ریاستی دہشت گردی نہیں بلکہ ایک بدماش کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا ہے، تو ہمیں ذرا زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے. نہیں، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کسی وقت کسی اچھے کام کے لیے کہ زیادہ اس میں گڑ ڈال دینا چاہیے، لیکن میں فارن منسٹر رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے منسٹری آف فارن افیئرز ہر صورت میں جو بھی ہوگا وہ کر رہی ہوگی. اس کو چھوڑ دیں. مسئلہ جو ان پہ زیادہ ان کو مصیبت پڑے گی، جو 5 آئیز انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کوآپریٹ کرتی ہیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، یونائٹڈ اسٹیٹس، برٹن اینڈ کینیڈا، ان کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے، یہ ہر چیز ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ نہیں چاہتا تھا بھارت سے تعلقات خراب کرنے، جب کینیڈا بولا تو ان کو بولنا پڑا امریکنز کو. ابھی وہ جو سکھ والی کہانی امریکہ میں ہے، وہ پنو صاحب جو بھی ہیں ان کے ابھی اوپن نہیں ہوا تھا. امریکہ نے اس وقت بھی اٹیک کیا اور کہا کہ نہیں، اس کی ٹوٹلی آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا جو کینیڈا میں ہو رہا ہے. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پرچار کرے، بھئی ہم تو کریں گے، لیکن وہ پرچار تو 5 آئیز کر رہی ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس، برٹن. یہ جو ساری دنیا میں میڈیا پہ ویسٹ کا تسلط ہے. تو اس لیے آپ جو ضرور کریں، میں تو نہیں کہوں گا کہ میٹھا نہ ڈالیں، ضرور ڈالیں، لیکن یہ کام ہو رہا ہے. وہ جیتنے کی خاطر الیکشن ہر چیز داؤ پہ لگائے ہوئے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ اس کا لانگ ٹرم اثر ہندوستان کی سیاست پہ کیا ہوگا. ایک چھوٹا سا آپ نے دیکھا ہے اس کا ثبوت، ایک وہ کیا ہے کہ وہ اپنا نام بدلنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا نام بھارت ہے، انڈیا نہیں ہے. یعنی کہ وہ الیکشن جیتنے کے لیے پہلے تو صرف مسلمانوں سے وابستہ جو نام تھے، الہ آباد یا اس قسم کے اورنگ آباد، ان کو چینج کر رہے تھے. اب وہ اپنے ملک کا بھی نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کیونکہ انڈیا کا جو نام ہے، وہ جو اپوزیشن الائنس ہے، اس کا جو مخفف ہے وہ INDIA ہے. تو ان کا ہم پھر بھارت کی طرف سے الیکشن لڑیں گے اگر تم انڈیا کی طرف سے لڑ رہا. آپ اپنا رونا رو رہے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے ملک کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک تو یہ اس کا پہلو ہے، دوسرا پہلو اس کا پھر یہ آ جاتا ہے کہ ایک آپ پھر اس کو کیسے دیں گے، کہ ایک تو علاقائی امن کے حوالے سے، دوسرا پھر جو طویل مدت میں کوئی تعمیری بات چیت ہونی ہے یا کوئی گفتگو ہونی ہے کہ نہیں ہونی. بس اب یہ سلسلہ جو ہے کہ ہم نے الیکشن جیتنا ہے، الیکشن جیت کے پھر ہمارا جو دل کرے گا ہم اس کو کریں گے، جیسا پچھلے دونوں ادوار میں وہاں پہ ہوتا آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ خطے کا بھی جو امن و سلامتی ہے وہ بھی ایک ایج پر رہے گی؟ ایک لحاظ سے آپ کی بات میں وزن ہے، لیکن جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ الیکشن کے بعد دیکھا ہے کیا کریں گے. الیکشن کے بعد وہ کریں گے جو سمجھتے ہیں کہ ان کے اپنے حق میں اور ان کے ملک کے حق میں ہے. ملک سیکنڈری ہے لیکن اس وقت ضرور وہ سوچیں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا جو ان کی ایمبیشنز ہیں ایک بڑا رول پلے کرنے کی بین الاقوامی طور پر،
وہ کیا پاکستان کو اس پوزیشن میں رکھ کے پوری ہو سکتی ہیں؟ انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کریں، اور روس سے، چین سے، مغرب سے، ہر جگہ انہوں نے کوشش کی اور اپنے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے کہتے رہے کہ ہم نے آئسولیٹ کیا ہے، لیکن ان کے منہ پہ جو چاٹا پڑا وہ تو امرتسر میں پڑ گیا۔ امرتسر کے اندر جو کانفرنس ہوئی تھی، ہارٹ آف ایشیا کانفرنس، ان کے ملک میں بیٹھ کے رشیا کے ریپرزینٹیٹیو نے اور پریزیڈنٹ آف چائنا نے، رشیا کے ریپرزینٹیو کابولوف تھے وہ جو اس کے اوپر تھے، نمائندگی کر رہے تھے روس کی، اور جو چین کے صدر تھے، انہوں نے وہاں بیٹھ کے کہہ دیا۔ تو دیکھیں وہ کھیل رہے ہیں سیاست۔ پاکستان کو جو خطرہ ہے کچھ اور ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ پاکستان کو اندرونی خطرہ ہے، ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کر رہے، آپ کی توجہ ادھر ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ملک میں کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اپنے ملک کو سنوار لیں تو بھارت ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں قصوری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اس وقت پاکستان کو اب ایک مرتبہ پھر دہشت گردی جو ہے اس کا سامنا ہے۔ پاکستان دنیا کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی اور داعش کو جو ہے وہ ایک آئینے کے طور کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے بھی خطرات جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی، اس صورتحال کو تو میں ضرور دیکھوں گا، لیکن پہلے میں یہ کہتا ہوں، انگریزی کا ایک کہاوت ہے، چکن کمنگ ہوم ٹو روسٹ۔ اصل میں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، جو ہم سب سے غلطی ہوئی ہے، ہم سب لوگ جو اقتدار میں رہے ہیں پاکستان میں، سول ہو یا ملٹری ہو، ہم نے چھوٹے راستے ڈھونڈے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ملک کے اندر انٹرنل ریفارم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ہم چاہتے تھے باہر سے مدد آئے، ہم ایک بین الاقوامی بھیکاری بن گئے تھے، تو ہم ہر وہ پالیسی اڈاپٹ کرتے تھے جس میں امریکہ خوش ہو جائے، فلانا خوش ہو جائے، یہ ہو جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہمارا اپنا ملک صحیح راستے پہ چل رہا ہوتا تو یہ میں مانتا ہوں کہ 9/11 کے بعد ایک سچویشن ضرور پیدا ہو گئی تھی جب ساری دنیا اکٹھی ہو گئی تھی، یو این کے ریزولوشنز ہو گئے تھے، وہ میں مان گیا۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم خود انحصاری پہ ہماری پالیسی نہیں ہے، تو کئی دفعہ ہم وہ پالیسیز اڈاپٹ کرتے ہیں۔ واقعی میں تو فارن منسٹر تھا، ایک بڑی مشکل وقت تھا کہ ہم دنیا کو یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم تو ٹیررزم کو روک رہے ہیں، وہ کہتے نہیں آپ تو دوگلے ہیں، آپ پیسے ہم سے لیتے ہیں اور آپ سپورٹ کرتے ہیں ان کو، یہ جو طالبان ہیں۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان کو کسی کو خوش نہیں کر رکھ سکے۔ امریکہ اس لیے ناراض تھا کہ وہ کہتا تھا ہم اتنے ان کو قتل کر دیں، ان کو ختم کر دیں، وہ ہم نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے لوگوں کی سپورٹ تھی اس وقت اب طالبان کو تو۔ لیکن امریکہ ہم سے خوش نہیں تھا، اسی لیے بڑا غصہ رہا ہے جب وہ امریکہ وہاں سے نکالا گیا، یہ جو افغانستان سے، ان پہ تو انہیں غصہ ہی تھا، لیکن 2.5-3 سال تو پاکستان سے ان کی کمیونیکیشن ختم ہو گئی تھی ہائی لیول پہ، کیونکہ وہ پاکستان کو بھی ذمہ دار سمجھتے تھے، اور پھر ہماری طرف سے ایسے بیانات بھی آئے ہیں آفٹر دا فال آف کابل۔ تو دیکھیں اس کا جواب یوں ہے کہ ہم بالکل ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی کہ دنیا کو سمجھائیں، لیکن دنیا سمجھی ہوئی ہے۔ آپ اس غلط فہمی میں کیوں ہیں کہ دنیا کو یہ نہیں پتہ کہ جی ٹی ٹی پی اور ان میں زیادہ فرق نہیں ہے، اسی لیے کچھ آپ تبدیلی اس وقت امریکہ کی پالیسیز میں دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ دنیا آنکھیں بند کرتی ہے۔ جب ہندوستان ٹیررزم کر رہا ہے، جو اس نے مان لیا ہے، تو اس قسم کا ریاکشن نہیں دنیا کا آتا، کہ ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہے۔ انڈیا نے ہماری طرح گیا ایک دفعہ IMF، لیکن سبق سیکھ گیا، اس نے دیکھ لیا کہ اس کو بیچاری کو جیولریز بھی انہوں نے عورتوں کی رکھنی پڑی تھی، ان کے پاس کچھ نہیں رہا تھا، برا حال تھا ان کا، لیکن انہوں نے دوبارہ نہیں گئے۔ ہمیں تو ایک یہ جو ہوتا ہے وہ نشہ ہو گیا ہے، لوگوں سے پیسے لے کے، قرضے لے کے اپنے ملک کو چلانا۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں بندھی ہوئی ہیں، تو لیکن اس کا جواب یہ دے رہا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ ہم دنیا کو باور کرائے، دنیا کو پتہ ہے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بہت ایکٹیو ہیں، اور جہاں ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز سے ان کی کوارڈینیشن رہتی ہے۔ جب آپ کے سیاسی طور پہ حالات امریکہ سے اچھے نہ ہوں تو پینٹاگن اور GHQ
کہ کچھ نہ کچھ بہرحال تعلق تو ہمیشہ رہتے ہیں اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی کوآپریٹ کرتی رہتی ہیں. تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو باور کرانا ضروری ہے لیکن وہ باور ہو چکے ہیں. لیکن جو ریاکشن آتا ہے وہ اپنے بین الاقوامی مقاصد کو ان کو درکار ہے چین کے خلاف. پاکستان تو نہیں چین کے خلاف. اچھا اس میں جی اس میں پارٹنر تو ہندوستان ہے. تو اس لیے اس قسم کی آپ کو انکنسسٹنسیز نظر آئے گی. وہ ساری اس میں ہمارے فورن آفس کو اگر دن رات بھی کام کرے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری انٹرنل پالیٹکس سے وابستہ ہے اور کچھ یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باور کرانا چاہیے. فورن آفس تو ایکٹیو ہے نا, جو دی انٹیلیجنس ایجنسیز آر ان ٹچ. اچھا اب اس میں قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جس چیز کا ذکر کیا ہاؤس ان آرڈر اور یہ ڈپینڈنس جو ہے کہ اس کا خاتمہ جو ہے بڑا ضروری ہے, اور ظاہر ہے کہ آسان راستے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ ہو ڈالرز بھی آ جائیں گے, نہیں ہو تو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑے گا. اب ہمیں ظاہر ہے کہ ہم دو طرفہ صورتحال میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے ریلائز کیا ہے کہ نہیں اب ہمیں تھوڑا سا اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, اب دنیا نہیں دے گی, ہم کچھ بھی کر لیں؟ میرا خیال ہے جی بدنصیبی ہے کہ ہم آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ہمیں ایک دوسرے سے اتنی نفرت ہے کہ ہم طالبان سے بھی نیگوشیٹ کریں گے, ضرورت ہوگا انڈیا سے نیگوشیٹ کریں گے, دنیا کے ہر ملک سے نیگوشیٹ کریں گے, آپس میں نہیں بیٹھیں گے. تو یہ خیر ہمیں آہستہ آہستہ چیز سبق آ رہا ہے کہ یہ ایسے کام چلے گا نہیں, اور نہ آپ کو دنیا اس طرح سے مدد کرے گی جو ماضی میں کر رہی تھی جب آپ ویسٹ کے سپورٹر تھے, اور اس وقت پرائمری فوکس ان کا سوویت یونین تھا کولڈ وار کے بعد, اور آپ کی صحت پہ زیادہ اثر نہیں پڑ رہا تھا. چین کی تعلق بالکل ہی مختلف ہے. چین کے پاکستان سے اتنے گہرے تعلقات ہیں کہ عوامی سطح پہ بھی بہت گہرے ہیں, اور تین چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسی ہیں جو کہ کوئی گورنمنٹ سول ملٹری یا کسی پارٹی کی وہ تین چیزوں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ایک ہے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام, ایک ہے کشمیر کا ایشو, ایک ہے چائنا سے ریلیشن شپ. اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اب مجھے خیال ضرور آ رہا ہے کہ چاہے ہمارے ملک کی کوئی سیاسی جماعت ہو, جو تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو اقتدار میں ریسنٹلی رہی ہیں یا آ سکتی ہیں, ان کو تو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اب آپ کو بھیک نہیں ملے گا اتنی آسانی سے, تو یو ہیو ٹو پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر. تو اب دیکھیں نا, جو یہ کوئی بڑا آپ کو ارسطو کی ضرورت تھی, آئی ایم ایف آ کے بتاتا اور بھائی اسٹیل مل کا یہ حال ہے, یہ تمہارے پی آئی اے کا یہ حال ہے, یہ تم اپنے غریب بچوں کو کھانا کیوں نہیں کھلاتے, ان کو اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے, جو تم اتنے اربوں روپے سینکڑوں ارب غرق کیے جا رہے ہو اس پی آئی اے کے ڈھانچے کو سر پہ اٹھا کے صرف اس لیے کہ ناراض ہو جائیں گی کچھ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے ورکرز. اب میرا خیال ہے سب کو سمجھ آ گئی ہے, ان پارٹیز کو بھی سمجھ آ گئی ہے جو ماضی میں کہتے تھے ہم نہیں کرنے دیں گے, کو پی آئی کو ہاتھ تو لگائے. اب یہ آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے, اور یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. میں کیونکہ ایک آپٹیمسٹ ہوں, میری یہ امید ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں یہ بھی اب سمجھ جائیں گی. ابھی حالانکہ ڈسکارڈنٹ وائسز آتی ہیں کہ کبھی تو ہوتا ہے کوآپریشن ہو سکتی ہے, کبھی لگتا ہے نہیں ہو سکتی, لیکن یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا, ہمیں اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا, اپنے مینز میں رہنا پڑے گا. وہ جو پرانی کہاوت ہے کہ جتنا کپڑا اتنی آپ اس طرح کاٹے, کٹ یور کلاتھ اکارڈنگ ٹو جو بھی آپ کے مینز ہے, تو وہ جب تک آپ نہیں کریں گے, آپ کا تو یہ ہے کہ آپ کی حکومت اب قرضوں پہ چل رہی ہے. کیا اگر آپ کا گھر قرضے پہ چل رہا ہو تو آپ کا گھر چلے گا؟ یہ نہیں چل سکتا. تو اس لیے میں سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کیا ہمارے آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہے, ہاں اس لیے آ رہی ہے کہ ایک پارٹی کی گورنمنٹ فیل ہوئی آئی ایم ایف کی وجہ سے, جب قیمتیں اونچی بڑھ رہی تھی تو پی ٹی آئی نیچے جانی شروع ہو گئی, پھر پی ڈی ایم آئی, اس کا بیڑا غرق ہو گیا جب انہوں نے قیمتیں آگے بڑھائیں. اب یہ آہستہ آہستہ ہر ایک کو پیپل پارٹی بڑی مخالفت کر رہی تھی کچھ چیز کی کہ جی ہم پی آئی اے کو ہاتھ نہیں لگانے دیں, انہوں نے بڑی عقل مندی کی, ان کا جی حکومت میں نہیں آتے, جو کام کرنا ہے آپ کر لیں, ہم تاکہ ہمیں گالیاں نہ پڑے اپنے بیس سے. لیکن اب ایک زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کا بیس بھی سمجھ جائے گا, اب کوئی لوگ اتنے الو نہیں. اب یہ جو زمانہ ہے یہ آئی ٹی کا زمانہ ہے,
یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. آپ اخباروں پہ اگر پابندی بھی لگائیں گے تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے. میں قصوری صاحب آتا ہوں, مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے, وہ کریں. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا, ملتے ہیں اس وقفے کے. ویلکم بیک ناظرین. میرے آج کے مہمان پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. قصوری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کو ظاہر ہے اس وقت دو طرفہ دہشت گردی کا سامنا ہے, ایک جو بھارت کی طرف سے بالواسطہ ہے اور دوسری جو ہے وہ ظاہر ہے ٹی ٹی پی یا افغانستان والا جو معاملہ ہے اس میں تو براہ راست ہی سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کے نزدیک یہ جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے اس کا کیا سلوشن ہے؟ کیونکہ دیکھیں ابھی جو چائنیز بس کے ساتھ ہوا ہے اور پھر اس کے پاکستان اور چین کے تو تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ وہ صبر سے بھی کام لیتے ہیں, تحمل سے بھی کام لیتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ پاکستان سے وہ کہتے ہیں کہ کارروائی جو ہے وہ کی جائے, لیکن یہ سلسلہ کب تک؟ نہیں جی, پہلی بات تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر میں فورن منسٹر ہوں تو میں کیا دیکھوں گا؟ میں یہ دیکھوں گا یہ حالات نہیں ٹھیک ہے. یہ آج کے فورن منسٹر, آج کی گورنمنٹ بھی اسی طرح پہ اس کو سوچنا چاہیے. افغانستان سے آپ کے تعلقات خراب ہیں, ایران سے آپ کے کو بہت اچھے مثالی نہیں ہیں. شکر ہے خدا کا کہ وہ جو ایک میزائل سٹرائکس آپس میں ہوئی تھیں اس کے بعد دونوں کو عقل آ گئی ہے. اور ہندوستان کے ساتھ بدنصیبی سے یہ تو جب سے آزادی ہوئی ہے اس وقت سے ہمارے معاملات ہیں. ہمارے دور میں ہم نے بالکل کوشش کی تھی ان دونوں اور تینوں ممالک سے حالات بہتری کی. میں آپ کو اب تینوں کا ثبوت دے دیتا ہوں, لیکن اس میں ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہندوستان سے ہم تقریباً کشمیر کے مسئلے کے حل کے قریب تھے. یعنی جو میری کتاب ہے نیدر ہاک نور ڈو, اس میں پورا میں نے اس کا فریم ورک دیا کشمیر کے حل کا, اور آج تک نہ کسی انڈین نے نہ پاکستانی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا. افغانستان سے ہمارے تعلقات کبھی مثالی نہیں رہے کیونکہ ان کو پہلے دن سے انہوں نے, ہم نے ویٹو کیا تھا ہماری ممبرشپ کو. جب ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں ویٹو کہہ رہا ہوں, انہوں نے مخالفت کی تھی ہماری جو ہماری یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ, کیونکہ ڈیورینڈ لائن کا معاملہ انہوں نے اٹھایا تھا. لیکن اس کے بعد حالات ہمارے دور میں تو ان سے کافی اچھے ہو گئے تھے. ٹریڈ اس وقت ان کا ہمارا نہ ہونے کے برابر تھا, اور جب میں نے وزارت چھوڑی تو میں خیال ہے $2.1 بلین ہو چکا تھا. اور ہماری پوری کوشش تھی کہ آف کورس اب ہمارے جو پشتون بھائی ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, اس کی وجہ سے ہماری ایک پشتونوں میں ایک انٹرسٹ تھا, لیکن میں بالکل کلیئر تھا کہ نان پشتون جو افغانستان کے ہیں وہ تاجک ہیں, ہزارہ ہیں, ازبیک ہیں, ان سب سے ہمیں تعلقات بہتر کرنے ہیں. اور سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں آپ دخل نہ دیں, چودھری بننے کی کوشش نہ کریں. تو یہ میں کم سے کم فالو کر رہا تھا, اور میں نے دیکھا تھا کہ حالات بہتر ہوئے تھے. اور ایران سے تو اتنے مثالی ہو گئے تھے کہ جب میں نے, مجھے یاد ہے 2007 کی شاید بات ہوگی کہ میں گیا تھا تہران, یہ سب ریکارڈ سے چیزیں ثابت ہوں گی. 2007 میں تہران گیا تھا, اس وقت پریزیڈنٹ احمدی نژاد تہران میں نہیں تھے, وہ خرم شہر میں تھے. تو میں نے تو میں پریزیڈنٹ آف پاکستان تو نہیں تھا نا کہ ان کے اوپر ضروری میری ملاقات تھی. میں نے تو فورن آفس میں اپنے ہم منصب متقی صاحب ہیں ان سے ملنا تھا. تو میں حیران ہو گیا جب میرا وہاں پہنچا جہاز, تو انہوں نے کہا جی پریزیڈنٹ آپ کو خرم شہر بلا رہے, اپنا انہوں نے اسپیشل جہاز بھیجا ہے. تو بڑا میں حیران ہوا کہ وجہ کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جناب یہ میں اب 2007 کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے, مجھے پتہ ہے آپ نے بڑی کوشش کی ہے, اس وقت یہ کہلاتی تھی چاہے پاکستان انڈیا ایران پائپ لائن, انڈیا بھی اس میں شامل تھا کیونکہ ہمارے حالات ہندوستان سے اتنے امپروو ہوئے تھے کہ انڈیا بھی اگری کر گیا تھا اس میں شامل ہونے کے. تو انہوں نے کہا میں ڈاکٹر منموہن سنگھ اور پریزیڈنٹ مشرف کو کوئی 2-3 مہینے میں بلاؤں گا. بدنصیبی سے اس کے بعد یہاں وہ جو حالات پیدا ہوئے جس میں چیف جسٹس, لائرز موومنٹ اور جو کچھ ہو گیا, تو کچھ بھی سارا اب 2024 پہ آپ پہنچ گئے ہیں. اور وہ جو اس وقت 2007 میں مجھے کہہ رہے تھے کہ میں 2 مہینے یا 3 مہینے بلا لوں گا پریزیڈنٹ مشرف کو اور منموہن سنگھ صاحب, ڈاکٹر منموہن سنگھ, اب آپ دیکھیں 17 سال نکلے.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہر وہ کام کرنا پڑے گا جو میں نے بھارت کے لیے کہا ہے، وہ تو بڑی اس سے زیادہ پاکستان کو اپلائی کرتا ہے۔ بھارت کے لیے میں نے کہا ہے کہ وہ رول ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ بین الاقوامی طور پر رول ادا کرنا چاہ رہا ہے تو جس کے پڑوسیوں سے ایسے خراب تعلقات ہوں تو ہم پہ کیوں نہیں اپلائی کرتا؟ قصوری صاحب میرے پاس اب آخری 2 منٹ ہیں۔ ہمیں ہندوستان، ایران اور افغانستان سے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے۔ یہ کیسے کریں؟ میں تو اس وقت اقتدار میں نہیں ہوں، تو میں آپ کو ایڈوائز، میرے پاس وہ انفارمیشن نہیں جو موجودہ حکومت میں آپ کو اسٹریٹجیکلی یہ اسٹیٹ کر رہا ہوں کہ ایسے حالات پیدا کرنے پڑیں گے جس میں اگر آپ نے مثلا ریفیوجیز بھیجنے بھی ہیں افغانستان واپس، تو یہ نہ نظر آئے کہ آپ کوئی غصے میں یہ کام کر رہے ہیں، لگے یہ ایک آپ کی تھرسٹ ہے ٹیررزم کو روکنے کی۔ یہ پالیسیز پاسبل ہیں۔ جہاں تک ہندوستان کا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشنز کے بعد جو انڈیا کے شاید اپریل مئی میں ختم ہوں گے، اس کے بعد کوئی چانسز ہوں گے کچھ کہ شاید بہتری آ جائے۔ تو ایران کی طرف لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے ایفرٹ ہو رہی ہے۔ قصوری صاحب میرے پاس آخری 1-1.5 منٹ ہے، یہ فرما دیجئے یا بتا دیجئے، دیکھیں ٹی ٹی پی جو ہے وہ آئین پاکستان کے تحت تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ صرف لڑائی سے ہی طے ہوگا؟ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہوگا، جیسے میں نے کہا کہ افغان حکومت سے تعلقات بہتر کیے جائیں، اور اب جو اٹیک ہوا ہے چائنیز پہ، یہ کہا جا رہا ہے اخبار میں کہ وہ جو گاڑی ہے وہ افغانستان سے آئی ہے۔ میں کچھ لوگوں کو ملا تھا جن کے میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ بڑے، ایک تو یہ مجھے حیرانی ہو رہی ہے کہ آپ نے ان کو کوئی بلٹ پروف بم پروف گاڑی بھی نہیں دی ہوئی تھی۔ ہمیں تو شرم سے مر جانا چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، میں بڑا خوش ہوں کہ اب انکوائری آرڈر ہوئی ہے، تو اس لیے آپ نے تو بیسک رولز وائلیٹ کر دی ہیں۔ چائنا تو سر پیٹ رہا ہوگا کہ آپ نے ان کے بندوں کو ایک بس میں بٹھا دیا ہے، اور جس کے آرامی سے دیکھیں یہ چیزیں برداشت نہیں ہو سکتی۔ آپ کی فورن پالیسی تو ایک طرف گئی، یہ آپ کو ایس او پیز کو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ٹی ٹی پی، آپ کسی ایسی جماعت کو بات چیت اس لیول پہ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے آئین سے باہر نکل کے کریں۔ ٹی ٹی پی نے اگر حالات بدلنے ہیں اور وہ آئین کو تسلیم کرتی ہے، حالات اگر وہ ہتھیار پھینکتی ہے، تو جیسے بلوچستان کے کچھ گروپ آئے ہیں اور کچھ یہاں ادھر بھی آئے ہیں، وہ بالکل ایوری بڈی از ویلکم جو پاکستان کے شہری ہیں، لیکن ان کو آئین میں رہنا پڑے گا، ان کی خاطر آئین نہیں بدلا جائے گا۔ میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ ناظرین، یہ تھے پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری، ان کی آپ نے گفتگو سنی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔